قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم. نادانو، اگر تم گھر میں چھپ کر بیٹھے رہتے تب بھی جن کی قسمت میں لکھ دیا ہے شہید ہونا اور قتل ہونا وہ نکل کر پہنچ جاتے. جس کی موت جہاں مقرر ہے، جس وقت مقرر اس وقت آ کر رہے گی، کوئی اسے بدل نہیں سکتا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان يكرههما ابن آدم، الموت والموت خير للمؤمن من الفتنة وقلة المال أقل للحساب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمین یا رب العالمین. محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، عزیز طلبہ اور نوجوانوں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پڑھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہر متنفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر محشر کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے دیے جائیں گے. تو وہاں جو فمن زحزح عن النار، جہنم میں جاتے جاتے روک لیا گیا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہوا. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور رہی دنیا کی یہ زندگی، یہ پست زندگی، یہ ادنا زندگی، تو یہ تو دھوکے کا سامان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ابن آدم کا بیٹا انہیں ناپسند کرتا ہے، ان سے کراہیت محسوس کرتا ہے. نمبر ایک، موت. حالانکہ مومن کے لیے فتنے سے بہتر ہے موت. دین چھوڑ کر وہ مرے، دین کے بغیر وہ زندگی گزارے، اس سے بہتر ہے اس کا مر جانا. اور دوسری چیز اسے ناپسند ہے مال کی قلت، غربت، تنگی، افلاس. حالانکہ قلت مال یہ آخرت میں حساب کے لیے آسان ہے، حساب کو کم کر دینے والی چیز ہے. میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اس کائنات کی ویسے تو سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے. بے شمار دلائل ہیں، لیکن اس کے باوجود اسی آسمان کے تلے ایسے لوگ مل جائیں گے جو کہتے ہیں دنیا خود بن گئی، الٹپ بن گئی، اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن موت کا انکار وہ لوگ بھی نہیں کرتے. موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، ایسی کڑوی سچائی ہے، ایسی تلخ ہمارے سامنے حق ہے، ایک کڑوا سچ ہے، جس کو ایک نہ ایک دن ہمیں فیس کرنا ہے. جس طرح اللہ رب العزت آج تک کسی کو دکھائی نہیں دیا دنیا میں تجربہ کر کے نہیں لوگ دیکھ سکے، اسی طرح اگر موت بھی کسی کو نہ آئی ہوتی تو پیغمبر چاہے جتنا چیختے چلاتے تمہیں ایک دن مرنا ہے، کوئی یقین نہیں کرتا. لیکن موت چکے روزانہ انسان دیکھ رہا ہے، آج اس کا جنازہ، کل اس کا جنازہ، آج اس کے لیے اعلان، کل اس کے لیے اعلان. تو چار کندھوں پر لوگ کشا چلے جا رہے ہیں یکے بعد دیگرے، اس لیے اس کا انکار نہیں کرتا. موت کے بعد کیا ہوگا اس کے بارے میں ایک تو تصور ہے کہ کچھ نہیں ہوگا، نتھنگنیس، ویکیوم، وائڈ، ایک لامتناہی اندھیرا، کچھ نہیں ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ بس دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ ہے ہم جیتے ہیں، مرتے ہیں، اور بس
گردش زمانہ مجھے ہلاک کر دیتی ہے. دیر از نو ہیئر آفٹر, دیر از نو ریزریکشن, نو کسی طرح کا حساب کتاب نہیں ہے, کسی طرح کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے, کسی طرح کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اس سوچ کے کہنے والے کم رہے ہیں ہر زمانے میں, آج بھی کم ہے. البتہ اس سوچ کے مطابق زندگی گزارنے والے بہت رہے ہیں اور آج بھی بہت زیادہ ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں, قرآن نے اس کو ڈیپکٹ کیا ہے, اس کو بیان کیا ہے, وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, وہ اپنے باغ میں گیا اور اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا. قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا, میں نہیں سمجھتا یہ کبھی تباہ ہوگا باغ, یہ دنیا کبھی مٹے گی. آئی ڈونٹ تھنک, میرا ایسا اندازہ نہیں ہے. وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, میں نہیں سمجھتا کبھی قیامت آئے گی, کبھی حساب کتاب ہوگا, کبھی مجھے پوچھا جائے گا تو نے کیا 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 نہیں کیا. وَلَئِن رُدِدتُّ, اور اگر میں واپس اپنے رب کی طرف لوٹا بھی, وہاں پر کوئی آخرت ہوئی تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا, وہاں بھی بلے بلے رہے گی, مزے رہیں گے. جب یہاں مزے تو وہاں بھی مزے ہوں گے. اس مینٹلٹی کے ساتھ جینے والے کافی رہے ہیں, کہنے والے کم ہیں کہ ہم نہیں مانتے, لیکن کرنے والے بہت زیادہ ہیں. دوسرا اس کا سولوشن یہ بیان کیا کہ ریبرتھ ہے, سائیکل آف ریبرتھ, آواگمن کا چکر ہے. آپ برے کرم کریں گے تو اگلے جنم میں کتے بن جائیں گے, بلی بن جائیں گے. اچھے کرم کریں گے تو آپ زیادہ اچھی یونی میں پیدا ہوں گے, بادشاہ کے گھر پیدا ہو جائیں گے, وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ ایبسرڈ تھیوری ہے, نامعقول نظریہ ہے. ایک تو اس سزا کا کیا فائدہ جس میں سزا پانے والوں کا احساس نہ ہو کہ میرا جرم کیا. ایک بچہ فیل ہو گیا امتحان میں, اب اس کا رزلٹ آپ نہیں بتا رہے, جب بھی وہ سو جاتا ہے تو اس کے پاس جا کر کہتے ہیں تم فیل ہو گیا, اسے پتہ ہی نہیں. یا جب بے ہوش ہو جاتا ہے تب بتاتے ہیں فیل ہو گیا, اس کو فائدہ کیا اس کو؟ تو ہمارے پچھلے جنم میں ہم نے کیا کیا, اس کا فائدہ کیا ہمیں اس سزا کا, ہمیں پتہ ہی نہیں. اور دوسری بات, اگر یہ مانا جائے کہ انسان برے کاموں کی وجہ سے جانور بنتا ہے, پیڑ پودا بنتا ہے, گھاس پھوس بنتا ہے, تو ہونا یہ چاہیے تھا پہلے دنیا میں انسان آتے, پھر وہ برے کرم کرتے, پھر جانور آتے ان کے نتیجے میں. لیکن ایسا نہیں ہے. آج بھی بہت بڑی تعداد ہے, انسانوں کے مقابلے میں ہزاروں گنا زیادہ تعداد ہے دیگر مخلوقات. بہرحال پہلے مصر میں, یونان میں, افریقہ میں, ہندوستان میں اس تصور کو مانا جاتا تھا, لیکن دھیرے دھیرے اس کی نامعقولیت کی وجہ سے اب لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا. بس ہمارے ہاں چونکہ ایگریشن پر ہے کفر اور شرک, اس لیے اپنی حماقت آمیز بات کو بھی مانو, اس لیے چل رہا ہے, ورنہ اب دنیا میں اور کوئی اس کو کہنے والا اور سننے والا نہیں ہے. تیسرا تصور جو حق ہے, جو سچ ہے, اور اللہ کے تمام انبیاء, تمام پیغمبر اس کو لے کر آئے, اس کو پیش کیا, وہ ہے آخرت کا تصور. ہمیں ایک دن یہاں سے جانا ہے, مرنا ہے, اور یہاں پر ہماری جو بھی کارگزاریاں رہی ہیں, جو بھی سرگرمیاں رہی ہیں, ایک دن اللہ کے دربار میں اس کھڑے ہو کر اس کا حساب دینا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جس نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی دیکھ لے گا, جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی دیکھ لے گا. کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ, کاش تمہیں معلوم ہوتا یقینی طور پر, لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ, ایک دن تم دیکھو گے جہنم کو. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, پھر سر کی آنکھوں سے دیکھ لو گے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا, کوئی کنفیوژن نہیں رہے گا. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, ہاں وہ دن, اس روز تم سے پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں جو دی گئی تھی, کیا تم نے کیا. تو اسلام جو تصور دیتا ہے وہ آخرت کا تصور ہے. بندہ مومن جانتا ہے کہ اسے یہاں سے جانا ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, جو بھی یہاں پر آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے. اور جس کی مہلت زندگی پوری ہو جاتی ہے تو نہ وہ 1 منٹ لیٹ ہو سکتا ہے, نہ 1 منٹ پہلے ہو سکتا ہے. ہر ایک کی زندگی طے ہے, وہ کتنی سانسیں لے گا, کتنے دن یہاں گزارے گا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر ایک کی مدت متعین ہے, جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے نہ اس سے 2 منٹ پہلے بات ہوتی ہے موت کی, نہ اس کے 2 منٹ بعد موت آتی ہے. ہر ایک کی طے ہے. اور اللہ کے ہاں سب کو آخرت میں اکیلے جانا ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تو جو اپنے رب کے سامنے اکیلا کھڑے ہونے سے ڈرا کہ مجھے ایک دن حساب دینا ہے, اللہ پوچھے گا مجھ سے, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اس نے کرب کیا, لگام لگائی اپنے نفس کو, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی.
لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ لقد جئتمونا فرادا. آخرت میں اللہ کہ دیکھو اکیلے آ گئے نہیں آ گئے. دنیا میں بڑے جتھے لے کر چلتے تھے, جلوس لے کر چلتے تھے, چوپال لے کر چلتے تھے, بیٹھکیں لگاتے تھے, مجلسیں بناتے تھے. اب کہاں آئے نہیں آئے. لقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ, جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا ویسے ہی تم آئے نا بے سہارا, بے یار و مددگار. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ, جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دیا تھا سب پیچھے چھوڑ کر آ گئے تم. اب کیا ہے تمہارے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر. یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, یہاں رولز اینڈ ریگولیشنز کے پابند ہونا پڑے گا. جیسے قید خانے میں, جیل میں قیدی کی نہیں چلتی, وہ جب چاہے سوئے, جب چاہے اٹھے, جو چاہے کھائے, جیسا چاہے پہنے, جیسا چاہے رہے. نہیں, اس کو رولز اور ریگولیشنز کا پابند ہونا پڑتا ہے. مسلمان کے لیے, مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے, یہاں آپ کو شریعت کی پابندیوں کے ساتھ جینا ہے. وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ, جنت جس میں کوئی پابندی نہیں ہوگی, کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی, وہ جنت ہے دنیا کافروں کے لیے. یہ سوال ہی سرے سے احمقانہ ہے کہ غیر مسلم اس طرح ترقی کر رہے ہیں تو مسلمان کیوں نہیں کرتے؟ ارے وہ تو اپنی بہن بیٹیوں کو بیچ کر بھی کر لیتے, ہم نہیں کر سکتے یہ کام, ہم پابند ہیں شریعت کے. تو یہ سوال ہی سرے سے احمقانہ ہے. فلاں قوم نے ترقی کی, مسلمان کیوں نہیں ترقی کر رہے ہیں؟ یقیناً ہمارے دین میں تمام دنیا کے مسائل کا مداوا ہے اور ترقی کا راستہ بھی بیان ہے. تو دنیا جنت ہے کافروں کے لیے. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل, اے مخاطب تو دنیا میں ایسے زندگی گزار گویا کہ تو یہاں اجنبی ہے, مسافر ہے, یا راستہ پار کر رہا ہے چوکسی کے ساتھ, ادھر سے گاڑی نہ آ جائے, ادھر سے گاڑی نہ آ جائے, ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. مسافر کبھی تیاری نہیں کرتا, پورے بہت بڑے بڑے لمبے خواب نہیں سوچتا, وہ بس سوچتا ہے کہ میں یہاں پر کچھ دن کے لیے ہوں, پھر میری آخری منزل آخرت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی محبت کا ہم دم بھرتے ہیں, انہوں نے فرمایا مالی ولی دنیاکم, میرا تمہاری دنیا سے کیا لینا دینا. انما انا کراکبین, میں تو ایک مسافر کی مانند ہوں. استظل تحت شجرۃ, جو دھوپ کی وجہ سے کسی پیڑ کے سائے میں تھوڑی دیر بیٹھ گیا, ثم راح فترکھا, پھر اٹھ کر چلا گیا اور پیچھے چھوڑ دیا اس پیڑ کو. یہ ہے میری نظر میں دنیا کی قدر و قیمت. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع, آخرت میں اس دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے گا تو صرف یہ چند روز کا سامان ہوگی, سامان استعمال. تو اس حقیقت کے باوجود, اس کے لاتعداد شواہد کے باوجود, انبیاء علیہ السلام کے مسلسل تعلیمات کے باوجود, لوگ دنیا کی زندگی پر فریفتہ ہوتے رہے, موت سے گھبراتے رہے, موت سے ڈرتے رہے. موت ان کو گھبراہٹ میں مبتلا کر دیتی تھی. قرآن کہتا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, یہ نام لیوا نام نہاد جو مسلمان ہیں اہل کتاب کی شکل میں, تم ان کو پاؤ گے دنیا کی زندگی کا سب سے زیادہ حریص, حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ. حالانکہ مشرکین کے ہاں آخرت کا عقیدہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی اپنے مشن کے لیے, اپنی کاس کے لیے, اپنے دھرم کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کو تیار ہوتے ہیں. لیکن ان نام نہاد تم مسلمانوں کو پاؤ گے اہل کتاب کو کہ دنیا کے بھکاری ہیں, دنیا کے تلوے چاٹنے والے. یود احدہم لو یعمر الف سنہ, ہر ایک کی تمنا ہوگی کاش میں 1000 سال جیوں. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر, چاہے وہ 1000 سال رہے تب بھی عذاب سے بچ نہیں پائے گا اللہ کے ہاں. واللہ بصیر بما یعملون, جو کچھ یہ کرتوت کر رہے ہیں اللہ بخوبی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک بزدل قوم کا ذکر کیا, اور اللہ کو تعجب کا صیغہ, تعجب میں کہا کہ ہزاروں ہزار تھے, وہ لاکھوں میں نہیں تھے, وہ کروڑوں میں نہیں تھے, اربوں میں نہیں تھے, ہزاروں میں تھے, لیکن پھر بھی دشمن کے ڈر سے دم دبا کر بھاگ لیے کہ ہمیں موت نہ آئے, ہم مارے نہ جائیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت, قرآن تعجب کر رہا ہے نا, کتنی عجیب بات ہے. کوئی قوم ہزاروں میں ہو, ہزاروں میں, لاکھوں کی بات نہیں ہے یہاں, وہ بزدلی پر ایسی اتر آئے کہ دم دبا کر بھاگ جائے, کہ کسی طرح موت کا خوف اور اتنا ہراس اس پر طاری ہو جائے. عجیب بات ہے. منافقین کہا کرتے تھے اہل اسلام کے بارے میں جو جہاد پر جایا کرتے, لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا, اگر گھر میں ہماری طرح چوڑیاں پہن کر بیٹھے رہتے تو نہ مارے جاتے نہ قتل ہوتے, مزے رہتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل, یہ سمجھ لو
اگر تم بھاگو گے بھی تو تمہارا بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا موت کے مقابلے. موت آ کر رہے گی, یہ تمہارے اپنے اوپر ہے. تم شیر کی ایک زندگی جینا چاہتے ہو یا گدڑ کی 1000 سالہ زندگی جینا چاہتے ہو. وہ کہتے تھے کہ گھروں میں بیٹھے رہو, چھپ کر دبک کر, کچھ نہیں ہوگا, بچے رہو گے. قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ. نادانو, اگر تم گھر میں چھپ کر بیٹھے رہتے تب بھی جن کی قسمت میں لکھ دیا ہے شہید ہونا اور قتل ہونا, وہ نکل کر پہنچ جاتے. جس کی موت جہاں مقرر ہے, جس وقت مقرر اس وقت آ کر رہے گی, کوئی سے بدل نہیں سکتا, کوئی سے ہٹا نہیں سکتا. تو یہ ہمیشہ رہنے کی چاہت, اور یہ چاہت ہمارے اندر موروثی ہے. شیطان نے ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو جب گمراہی پر یا نافرمانی پر آمادہ کرنا چاہا تو اس نے ان کو یہی لالچ دیا تھا جنت میں, ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. پتہ ہے رب نے تمہیں جو اس پیڑ کا پھل کھانے سے روکا ہے وہ اس وجہ سے روکا ہے کہ کہیں تم مقدس نہ بن جاؤ, فرشتے نہ بن جاؤ, اور کہیں تم ہمیشہ جاویدہ نہ بن جاؤ, خالدین میں سے نہ ہو جاؤ. تو خلود کی جو خواہش ہے اہل ایمان اس کو کنٹرول میں رکھتے ہیں. وہ جانتے ہیں موت کا ایک وقت مقرر ہے, اور مومن جب موت کے بارے میں صحیح اسلامی تصور سے آشنا ہو جاتا ہے, اسے وہ یقین ہو جاتا ہے, تو پھر وہ دلیر ہو جاتا ہے, وہ بہادر ہو جاتا ہے, اس سے بزدلی اور ڈرپوک پن دور ہو جاتا ہے. وہ گیدڑ کی طرح نہیں جیتا, وہ شیر کی طرح جیتا ہے. وہ جانتا ہے موت اور حیات کے فیصلے اللہ آسمانوں میں کرتا ہے, دنیا کے ٹٹپنجے ان دشمنوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جب لوگ ان سے کہتے ہیں ارے دشمن تمہارے خلاف اکٹھا ہو گئے ہیں, چڑھ کر آ رہے ہیں, الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, لوگوں نے کہا ارے تمہارے خلاف دشمن متحد ہو گئے, ڈرو, سہمو, گھبراؤ. کہا فاخشوهم فما زادهم الا ایمانا. تو اس چیز نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا, ڈرنے کے بجائے ان کے اعتماد میں اضافہ کیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ بہترین کارساز ہے. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. جب مومنوں نے دیکھا دشمنوں کی فوجیں امڑ کر آ رہی ہیں, چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا گیا ہے, تو بجائے گھبرانے کے انہوں نے کہا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اسی چیز کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ راہ حق میں آزمائشیں آئیں گی, قربانیاں دینی ہوں گی, وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری, یہ قربانیاں دینی ہوں گی. وَهَذَا مَا وَعَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ. اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. اس سے ان کے ایمان میں, ان کی رضا, ان کی سپردگی میں اضافہ ہوا. فرعون نے جو وقت کا جابر اور ڈکٹیٹر تھا, ایسا خطرناک ڈکٹیٹر تھا کہ وہ حکم جاری کرتا تھا کہ فلاں کمیونٹی کے 9 مولود معصوم بچوں کو جیسے پیدا ہو سر اڑا دو, اور کسی میں دم نہیں ہوتا تھا زبان ہلانے کا, کسی میں دم نہیں ہوتا تھا آہ کرنے کا, اف کرنے کا. ایسا ڈکٹیٹر تھا. لیکن جب یہ ڈکٹیٹر اہل ایمان کو دھمکی دیتا ہے, ساحران کو, جو جادوگر آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کے لیے لیکن ایمان لے آئے, ان سے کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ, میں تمہارے ہاتھوں اور پیروں کو کٹوا دوں گا. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ, تمہیں کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکا دوں گا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ, تم جانو گے کون زیادہ تکلیف دینے والا ہے. تو اہل ایمان نے کیا کہا, قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا, قسم ہے اس ذات برحق کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم تجھے ہرگز اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر ترجیح نہیں دیں گے, ہرگز ترجیح نہیں دیں گے. اور فقض ما انت قاض, تجھے جو کرنا کر لے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تو زیادہ اس دنیا کی زندگی کے بارے میں کچھ کر سکتا ہے. انا آمنا بربنا, ہم تو اپنے رب پر ایمان لا چکے ہیں. لیغفر لنا خطایانا, تاکہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے, اور تو نے جو ہم سے زبردستی جادو کروایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ رہنے والا ہے. یہ اہل ایمان کا رویہ اور اسوہ ہوتا ہے. میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں, آج ہمارے اندر سے موت کے بارے میں جو ایمان کا تصور ہے, جو مومن کا نقطہ نظر ہے, وہ ہمارے اندر سے عنقا ہو گیا ہے, ختم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے موت کو ایک یوزول چیز بنایا, جو ایک عام چیز ہے, ہوتی رہتی ہے اور ہونا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے رسول کی ذریعے سے دعا سکھائی کہ دیکھو سوتے وقت کیا دعا مانگنا,
اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ تعالیٰ کی ویکبلری کمزور نہیں ہے، وہ تو زبانوں کو بنانے والا ہے۔ جو بچے جانتے ہیں اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ تیرے نام پر میں مرتا ہوں، تیرے نام پر میں زندہ ہوں گا۔ اللہ چاہتا تو کہتا اللہم باسمک انام واستیقظ، لیکن ہمیں سوتے وقت موت کی یاد دلائی۔ موت ڈرنے کی چیز نہیں ہے۔ صبح اٹھ کر مومن جو دعا پڑھتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر ہے اس اللہ کا، تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں زندگی موت کے بعد، موت تو ہمارے لیے یوزول چیز ہے، ایک عام چیز ہے۔ جنازے کی دعا میں جب ہم جنازہ پڑھتے ہیں دعا مانگ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اے رب تو ہم میں سے جس کو زندگی دے اسلام پر زندگی دے، جس کو موت دے ایمان پر موت دے۔ ہمیں کسی پر کسی کو ترجیح دینے کی ضرورت نہیں کہ ہمیں زندگی چاہیے ہی۔ ہمیں موت سے گھبراہٹ ہوتی ہے، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت کوئی پریشانی اہل ایمان کو آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دنیا میں اگر ہم اللہ کے لیے کام کرتے کرتے، دین پر عمل کرتے کرتے، دین کی کاز کے لیے جد و جہد کرتے کرتے مارے گئے تو اللہ کو راضی کر لیا ہم نے، اور اگر نہیں مارے گئے تو ظفریاب ہیں، کامیاب ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہمارے لیے دونوں چیزیں ہیں۔ جب غزوہ تبوک میں اہل ایمان جا رہے تھے 900 کلومیٹر دور، گرمی کا موسم، فصل کھڑی ہوئی، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہے تھے، منافقین کہہ رہے تھے کس سے لڑنے جا رہے تھے؟ وقت کی سپر پاور سے، رومیوں سے۔ تو منافقین نے کہا مر کے آئیں گے، بچ کے نہیں آئیں گے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے مومنوں کی نمائندگی کرتے ہوئے، ترجمانی کرتے ہوئے، هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، تم جو کچھ بھی ہمارے بارے میں سوچتے ہو دونوں ہی اچھا ہے، دونوں ہی ہمارے لیے حسنہ ہے۔ مر گئے تو اللہ کی راہ میں شہید کہلائیں گے، اور زندہ رہے تو غازی اور کامیاب کہلائیں گے۔ ہمارے لیے کوئی اہم بات ہے ہی نہیں۔ ہمارے رسول نے بتا دیا تھا دیکھو قیامت کے قریب تمہارے اندر بزدلی کی خو پیدا ہو جائے گی، اس کو قابو میں رکھنا۔ دنیا کی محبت حد سے زیادہ بڑھ جائے گی، اس کو قابو میں کرنا۔ یوشک ان تداعی علیکم الامم، قریب ہے کہ امتیں تم پر ٹوٹ پڑیں۔ کتداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ہر ایک نوچنا چاہتا ہے، کھسوٹنا چاہتا ہے، لوٹ لینا چاہتا ہے، مار دینا چاہتا ہے، برباد کر دینا چاہتا ہے۔ یہ تمہارا حال ہو جائے گا۔ قالوا امن قلۃ یومئذ نحن یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم کم ہوں گے کیا؟ ہماری تعداد 313، 1000، 2000 ہے، اور بھی کم ہو جائیں گے ہم؟ نہ۔ قال لا، نہیں تم بہت زیادہ ہوگے، بل انتم کثیر، بہت زیادہ ہوگے، ہزار نہیں لاکھوں میں ہوگے، کروڑوں میں ہوگے، اور دنیا کے پورے منظرنامے پہ اربوں میں ہوگے۔ ولکنکم غثاء، مگر تم سیلاب کے دوش پر بہنے والے کوڑے کرکٹ کے مانند ہوگے، بے وزن، بے قیمت، بے فائدہ۔ وَأَصَابَكُمُ الْوَهْنُ، اور تمہیں وہن کی بیماری لگ جائے گی۔ صحابہ کرام نے فرمایا، حالانکہ صحابہ کرام عربی زبان جانتے تھے، لیکن پھر بھی ہم جیسے جاہلوں کے لیے، ہم جیسے نام نہاد مسلمانوں کے لیے انہوں نے کہا وضاحت ہو جائے تاکہ بعد میں اس کو کوئی یہ نہ کہ لغت میں یہ معنی نکلتے ہیں، یہ معنی نکلتے ہیں۔ تو کہا ومل وہن یا رسول اللہ، وہن کا مطلب کیا ہے؟ قال حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کے تم دیوانے بن جاؤ گے، دنیا پر تم ٹوٹ کر پڑو گے، فریفتہ ہو جاؤ گے، اور موت سے تمہیں نفرت ہو جائے گی۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیوں لوگ موت سے گھبراتے ہیں جبکہ پتہ ہے حتمی ہے؟ تو پھر ایک بزرگ کا قول نقل کیا، دراصل انسان آبادی کو چھوڑ کر ویرانے میں جانے سے گھبراتا ہے، تو جس نے اپنی قبر اور آخرت کو آباد کر رکھا اسے جانے میں خوشی ہوتی ہے، اور لیکن جس نے وہاں اپنی آخرت کو، اپنی قبر کو تاراج کر رکھا ہے، برباد کر رکھا ہے، ویران کر رکھا ہے، اسے دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کر جاتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم جو روزے رکھتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، ہم سچ بولتے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں حتی المقدور، کیوں کرتے ہیں؟ مقصد کیا ہے ہمارا؟ یہی تو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اور پھر ہم جانتے ہیں موت ہمیں اپنے رب کے حضور پہنچا دے گی، پھر ہم اس سے ڈریں، اس سے گھبرائیں۔ تو دو میں سے ایک بات ہے، یا تو ہم احمق ہیں یا جھوٹے ہیں۔ احمق تو ہم اس لیے نہیں کہہ سکتے اپنے آپ کو کیونکہ دنیا کے کاموں میں بڑے عقل مند ہیں ہم۔ تو دوسری بات رہ جاتی ہے میرے دوست اور ساتھی، جس نبی نے اپنی امت کو بتا دیا کہ من ماتا ولم یغزو ولم یحدث به نفسہ مات میتۃ الجاہلیہ، جو مر جائے اس نے کبھی اللہ کی راہ میں جد و جہد نہ کی ہو، جہاد نہ کیا ہو، اور کبھی شہادت کی تمنا نہ کی ہو، وہ منافق کی موت مرا ہے، وہ جہالت کی موت مرا ہے۔ آپ ہی کے رسول نے فرمایا من خیر معاش الناس لہم، بہترین طرز زندگی گزارنا کیا ہے؟ رجل ممسک عنان فرسہ فی سبیل اللہ، وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام لے کر کھڑا ہو، یطیر علی متنہ، اس کی دوش پر اڑتا ہو،
کلما سمع حیعۃ او فزعۃ طار علیہ، جب بھی کوئی گھبراہٹ کی بات سنتا ہے، جب بھی کوئی ڈر کی بات سنتا ہے، اڑ کر اس کی طرف جاتا ہے. یبتغی الموت والقتل مظانہ، وہ تلاش کرتا ہے کہ میں کب موت اللہ کے راستے میں شہادت پاؤں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو ہچکی چل رہی تھی. بیٹی اور بیوی نے روتے ہوئے کہا واہ کربا، ہائے تکلیف، ہائے پریشانی. اس وقت تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بولے نہیں، لیکن جیسے ہی تھوڑا ہمت بندھی تو فوراً کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو، یہ مت کہو واہ کربا بلکہ کہو واہ تربا، ہائے خوشی، ہائے شادمانی، ہائے مسرت، شادیانے بجاؤ اس میں. غدن نلقى الاحبہ، ارے کل مرنے کے بعد ہم اپنے ساتھیوں سے ملیں گے، محبوبوں سے ملیں گے، محمدً وحزبہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، صحابہ کرام سے ملیں گے. تو موت سے مومن گھبراتا نہیں ہے. قرآن و حدیث میں ایک جگہ بھی موت سے پناہ مانگنے کی بات نہیں کہی گئی ہے. جہاں بھی کہا گیا ہے میتۃ السوء، بری موت سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے. ایمان سے خالی رہ کر بد عملی کرتے ہوئے، برا کام کرتے ہوئے موت آ جائے، برے طریقے سے موت آ جائے، اس سے پناہ مانگی گئی. اور کیسے موت کو اللہ اس کے رسول برا کہہ سکتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں اہل ایمان کے بارے میں بتایا گیا. وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ اٹھا، نیک لوگوں میں ہمیں وفات دے. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے رب ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا تھا جو ایمان کی پکار لگا رہا تھا، اے اللہ ہم نے اس کی بات سن کر مانا. فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. وکفر عنا سیئاتنا، ہماری برائیوں کا کفارہ کر دے. وتوفنا مع الابرار، اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے. حضرت یوسف علیہ السلام جو نقطہ عروج پر پہنچتے ہیں اپنی بادشاہت کے، حکمرانی کے، تو کیا کہتے ہیں؟ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض توفنی مسلما، اے اللہ تو مجھے اسلام کی حالت میں وفات دے، والحقنی بالصالحین، اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، موت سب کو آنی ہے، ایک نہ ایک دن آنی ہے. یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اسلام کی سربلندی کو قائم رکھتے ہوئے، اور اسلام کا جو ایک تصور ہے موت کے بارے میں، اس کو اپنے اندر جاگزی رکھتے ہوئے موت کا سامنا کریں اور مسکرا کر موت کا سامنا کریں، کیونکہ یہ ہمیں اپنے رب سے ملانے والی ہے، ہمیں اپنے رب کے حضور پہنچا دینے والی ہے. موت سے گھبرانا اور دنیا کی زندگی پر ریجھنا، اتنا گھبرانا کہ ہاتھ جوڑنے سے پرہیز نہیں ہے، تلوے چاٹنے سے پرہیز نہیں ہے، تھوکا ہوا تھوک چاٹنے سے کوئی پرہیز نہیں ہے. بس کسی طرح زندگی باقی مل جائے، 2 دن اور مل جائیں، تو 2 دن کی زندگی پا کر مزید کیا کر لیں گے؟ ایک نہ ایک دن جانا ہے. کوئی نہ یہاں پر ہمیشہ رہا ہے، نہ کوئی ہمیشہ رہے گا. نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشا کیسے کیسے، سب مٹ گئے. تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے کہ موت اور زندگی کے بارے میں ہمیں اللہ اس کے رسول نے جو تعلیم دی ہے، موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن موت سے گھبراہٹ، موت کی بات سن کر ہراس. ہمارے گھر میں کوئی سفر پر جا رہا ہو، وہ کہہ دے اچھا السلام علیکم، شاید دوبارہ ملاقات نہ ہو، شاید یہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، شاید یہ آخری سفر ہو، ارے شب شب بولیے. یہ غیر اسلامی کلچر ہے. ہماری جو سفر کی دعا ہے اس میں بھی موت کا تذکرہ ہے، تاکہ یاد رہے یہ آخری سفر ہو سکتا ہے. تو ہمارا اللہ اس کے رسول نے تو ہمارے لیے موت کو اتنا سرل بنایا ہے، اتنا آسان بنایا ہے. اور سچی بات یہ ہے، اگر ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اس کے رسول کو چاہتے ہیں، وہ ہمارے محبوب ہیں، تو ان تک پہنچنے کی ہر ایک کو تمنا ہونی چاہیے، جلدی ہونی چاہیے، خوشی ہونی چاہیے، نہ کہ گھبراہٹ ہونی چاہیے. میرے دوست اور ساتھیوں، آج ضرورت ہے کہ ہم موت کے سلسلے میں اپنے تصور کو درست کریں. یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، 2 نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، 2 عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، کشاد درے دل سمجھتے ہیں اس کو، کشاد درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.